بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب رول حیات کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ تنویر اول، ضرورت امام کا بقیہ حصہ۔ سعد نے کہا، میں نے سوال کیا فرزند رسول، قاف، ہا، یا، عین، صاد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اخبار غیبت ہیں جن کی خبر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسماء مقدسہ آل عیبا کی تعلیم فرمائیے تاکہ مشکلات میں وہ اسماء رد بلا کے لیے کام آئیں۔ جبرائیل نازل ہوئے اور پنجتن پاک کے اسماء تعلیم فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت محمد تو علی و فاطمہ و حسن کا نام لیتے تھے تو مسرور ہوتے تھے، مگر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تو بے اختیار رو دیتے اور صبر نہ کر سکتے تھے۔ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو خداوند عالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کے قصے کو قاف، ہا، یا، عین، صاد کہہ کر سمجھایا۔ یعنی قاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت ہے اور یا سے مراد یزید ہے جو حسین اور اعضاء انصار حسین علیہ السلام کی شہادت کا باعث ہوا، اور عین سے مراد آتش پیاس ہے، یعنی 3 روز تک پانی نہ ملے گا، اور صاد سے مراد حسین اور اہل بیت حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کا شدائد و مصائب پر صبر کرنا ہے۔ جب جناب زکریا نے یہ دردناک قصہ سنا تو 3 روز تک مسجد سے باہر نہ نکلے، روتے چلاتے اور آہو زاری میں مشغول رہتے تھے، اور آپ بار بار فرماتے تھے کہ پروردگارا، تو اپنے ایسے برگزیدہ محبوب کو اتنے بڑے امتحان اور غم و اندوہ میں مبتلا فرمائے گا تو اس واقعے سے تیرے حبیب کا کیا عالم ہوگا؟ علی تیرے رسول کا وصی اس واقعے پر کس طرح صبر کر سکے گا؟ حسین مظلوم کی ماں فاطمہ زہرا کا کیا حال ہوگا اور ان کا فرزند حسن کیسے اس واقعے کو برداشت کر سکے گا؟ میرے معبود، تجھے واسطہ انہی پنجتن پاک کا مجھے بھی فرزند عطا فرما جو صورت و سیرت میں حسین جیسا ہو، اس کی محبت سے میرے قلب کو معمور فرما دے اور پھر اس کو حسین جیسی مصیبت میں مبتلا فرما دے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور جس طرح تیرا حبیب حسین کے غم میں دردناک ہوں، میں بھی اسی طرح غمزدہ ہوں۔ خداوند عالم نے جناب زکریا کی دعا قبول فرمائی اور ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا جو امام حسین کی طرح صرف 6 ماہ شکم مادر میں رہا اور امام حسین علیہ السلام کی طرح مرتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اسی کیا دلیل ہے کہ عوام الناس اپنا امام خود منتخب نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ عوام الناس ایسا امام منتخب کریں گے جو مصلح عوام ہو، یا ایسا ہو کہ جو مفسد عوام ہو۔ میں نے کہا کہ امام تو وہی انتخاب کیا جائے گا جو مصلح عوام ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بات ممکن ہے کہ عوام کسی کو دیانتدار مصلح عوام سمجھ کر منتخب کر لیں اور بعد میں اتفاق سے وہ مفسد ثابت ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ بات ممکن ہے کہ ایسا اتفاق ہو جائے اور وہ منتخب شدہ مفسد عوام ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے انتخاب امام کا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے انتخاب میں یہ غلطی ممکن ہی نہ ہو، اور جس کو وہ منتخب کر لے وہ ہمیشہ اور ہر لحاظ سے مصلح امت ثابت ہو، اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر تھے، کیا ان کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ پھر حضرت نے باعجاز فرمایا، اے سعد، تمہارے مخالف نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جناب رسول خدا کو معلوم تھا کہ ابو بکر آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، اس لیے آپ غار میں انہیں اپنے ساتھ لے گئے کہ مکے میں رہ کر کہیں مارے نہ جائیں۔ اس کا جواب تم نے یہ کیوں نہ دیا کہ بقول تمہارے پیغمبر نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور تم یہ 30 سال 4 خلفاء پر تقسیم کرتے ہو، اور تمہارے نزدیک چاروں حق پر تھے۔ پھر تو حضرت کو چاہیے تھا کہ چاروں کو غار میں اپنے ہمراہ لے جاتے، باقی 3 کو چھوڑ جانے سے تمہارے خیال کے مطابق
معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت کو شفقت نہ تھی اور وہ حقیر جانتے تھے۔ مخالف کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابو بکر اور عمر کا ایمان بخوشی تھا یا جبرن؟ تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ بخوشی تھا، طمع دنیا کی غرض سے، کیونکہ وہ یہودیوں اور کافروں سے ملے ہوئے تھے اور حضرت کے حالات سے تورات کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو چکے تھے کہ حضرت ملک عرب پر بادشاہ اور حاکم ہوں گے اور بخت نصر کی طرح ان کی حکومت وسیع ہوگی اور وہ دعوی نبوت کریں گے، مگر کفر و عداوت کے سبب سے کہتے تھے کہ در حقیقت وہ پیغمبر نہیں، معاذ اللہ وہ دعوی نبوت جھوٹا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا اور ان دونوں نے طمع کے خیال سے ظاہراً کلمہ پڑھا تاکہ اسلام کے فتح مند ہونے پر شاید حکومت مل جائے۔ باطن میں اپنے کفر پر قائم تھے، چنانچہ جب ایک موقع پر مایوس ہوئے تو وہ بھی منافقوں کے ساتھ منہ لپیٹ کر پہاڑ پر جا پہنچے تاکہ پہچانے نہ جائیں، اور خالی کپے حضرت کی قیامگاہ کی طرف لٹکا دیے تاکہ جناب کا اونٹ ڈر کر بھاگے اور جناب کو تکلیف پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر حضرت کو خبر پہنچا دی اور ان کی شرارت سے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری میں طلحہ و زبیر نے آپ کی بیعت صرف اس لیے کی کہ آپ اپنی سلطنت کے زمانے میں ان کو کہیں کا گورنر مقرر فرما دیں، لیکن جب عدالت علوی سے مایوس ہو گئے تو بیعت توڑ کر جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ سعد کا بیان ہے، جب فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان ختم ہوا تو امام علیہ السلام نماز کے واسطے تشریف لے گئے اور آپ بھی اپنے پدر گرامی کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا احمد بن اسحاق روتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے گریے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کپڑا جو امام نے طلب فرمایا تھا باوجود تلاش کے نہ مل سکا۔ میں نے کہا پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے، امام علیہ السلام سے جا کر معذرت کر لو۔ احمد امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور فوراً ہنستا ہوا باہر آ گیا۔ اس کی زبان پر درود تھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کہا جب میں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کپڑا امام کے زیر قدم بچھا ہوا ہے اور آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے چند روز اور وہاں قیام کیا، پھر احمد قم کے رہنے والے 2 بزرگوں کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ مولا آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد طیبین و طاہرین پر ہزاروں بار درود و سلام ہو۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگرچہ یہ فراق اور جدائی ناقابل برداشت ہے، مگر میری دعا ہے کہ خداوند عالم پھر آپ کی زیارت سے جلد مشرف فرمائے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احمد یہ دعا نہ کرو، یہ تمہارا آخری سفر ہے، اس کے بعد عالم بالا کا سفر درپیش ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو غم سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو امام سے عرض کیا کہ مولا مجھے اپنے لباس میں سے کچھ عطا فرمائیے تاکہ میں اس کو بجائے کفن استعمال کر سکوں۔ آپ نے زیر فرش ہاتھ ڈال کر 13 درم نکالے اور احمد کو دیے اور فرمایا اسی کو خرچ کرو، کفن تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ سعد کا بیان ہے، جب ہم واپس ہوئے اور منزل حلوان پر پہنچے تو ایک سرائے میں مقیم ہوئے۔ جب شب ہوئی تو احمد نے ہم سے کہا کہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو اور میرے پاس سے سب چلے جاؤ۔ ہم سب اپنے اپنے مقام پر شب بسر کر کے علی الصبح احمد کے پاس گئے تو دیکھا کافور خادم امام حسن عسکری علیہ السلام آ رہا ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو کافور نے کہا کہ خدا آپ حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے، میں نے احمد بن اسحاق کو آقا کے حکم سے غسل و کفن دے دیا ہے، اب آپ اس کو دفن کر دیں۔ ابن بابویہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے، ہر بار جو احکامات خدائے جلیل کی جانب سے ہوئے ان میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری امامت امیر المومنین علیہ السلام کا حکم تھا، اور جب آپ کی رحلت کا زمانہ قریب آیا تو جبرائیل من جانب رب جلیل ایک نامہ لائے جس میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین ائمہ طاہرین کے فرائض منصبی مندرج تھے۔ حضرت جبرائیل نے بعد تحفہ درود و سلام من جانب رب جلیل یہ ارشاد فرمایا کہ مالک کون و مکان نے آپ سے استفسار کیا، فرمایا ہے کہ کیا آپ کو یہ ہدایات منظور ہیں؟ جناب رسول خدا نے سب حاضرین کو رخصت فرمایا
اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نامہ خدا بندی تلاوت فرمایا، اور حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ بندے کو اپنے مالک کا حکم دل و جان سے قبول ہے، اس کی راہ میں جو تکالیف مجھے یا میرے اہل بیت کو برداشت کرنا پڑیں گی وہ ہم اپنا فرض منصبی سمجھ کر باخوشی انجام دیں گے۔ حضرت جبرائیل رخصت ہوئے، حضرت نے اپنی لخت جگر فاطمہ اور پارہ دل حسنین کو طلب فرمایا، نامہ خدا بندی پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی سے سوال کیا، کیوں اے ابو تراب یہ تمام شدائد و مصائب برداشت کرو گے؟ دشمنوں کے مظالم پر نہایت خاموشی سے صبر کرنا ہوگا، حق تلفی پر شکوہ شکایت نہ ہوگی۔ اے علی، اگر تمہارے ریش مبارک خون سے خضاب ہو تو اف نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول برحق، جب یہ سب باتیں آپ کو منظور ہیں تو میں بھی یقیناً آپ کا فرما بردار غلام ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر آپ اپنی پارہ جگر فاطمہ زہرا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ کیا یہ سب مصائب صبر و شکر سے برداشت کرو گی؟ املاک غضب کی جائے گی، باب امامت منہدم ہوگا، محسن کی شہادت ہوگی، علاوہ ازیں علی پر جو مصائب گزریں گے وہ بھی سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ رسول خدا کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بیٹی صدیقہ طاہرہ نے فرمایا، بابا جب آپ کو یہ سب کچھ منظور ہے تو آپ کی بیٹی کو بھی خوشنودی خالق میں سب کچھ قبول ہے، مگر بابا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ نے میرے بیٹے حسین کے واسطے کیا پڑھا تھا؟ کیا ایک جسم نازک پر 1950 زخم، 3 روز کی بھوک و پیاس، آنکھوں کے سامنے دوستوں، عزیزوں اور اولاد، بلکہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی شہادت، یہ سب شدائد گزر جائیں گے، کیا یہ سب آپ کی موجودگی میں ہوگا؟ نہیں بیٹی، یہ سب میرے بعد ہوگا۔ بابا کیا ابو الحسن کی موجودگی میں ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں بیٹی، علی بھی نہ ہوں گے۔ بابا تو کیا میں موجود ہوں گی؟ فرمایا نہیں، تم بھی نہ ہوگی۔ فاطمہ زہرا نے سنا اور غش کھا کر گر پڑی۔ جناب رسول خدا نے بیٹی کو سنبھالا اور فرمایا، اے بیٹی کیا حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتی؟ طاہرہ نے جواب دیا، بابا اس خالق و مالک کے سامنے فاطمہ کی کیا مجال کہ حکم عدولی کر سکے؟ مگر بابا میں نے اپنے اس بچے کو چکیاں پیس پیس کر بڑی مصیبت سے پالا ہے، کیا آپ خداوند عالم سے یہ نہیں فرما سکتے کہ حسین کی اس مصیبت کو ٹال دے؟ مجھے ڈر ہے کہ میرا ناز پروردہ بچہ ان مصائب کو کس طرح برداشت کر سکے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی خدا سے میں کیا کہوں، اگر تم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ظالموں کے لیے بد دعا کر دو تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہے گا، مگر بیٹی اعلیٰ مقام اور مرتبہ تیرے اس بیٹے کو اس امتحان شدید کے بعد ملے گا، اور دین حقہ کی بقا بھی اس امتحان پر منحصر ہے۔ اے بیٹی، تیرے دونوں بیٹے حسن و حسین سرداران جوانان جنت بنائے جائیں گے، تو خاتون جنت بنے گی، تیرا شوہر ساقی کوثر بنایا جائے گا، تیرا بابا مالک جنت اور شفیع روز محشر ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اچھا بابا، اگر دین کو اس شہادت کی ضرورت ہے تو مجھے منظور ہے، مگر میرے بچے سے بھی وعدہ لے لیجئے کیونکہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے نواسے کو بلایا، آغوش رسالت کی گرمی پہنچائی اور فرمایا، اے بیٹا حسین، یہ جو سب کچھ من جانب اللہ تمہارے واسطے طے پایا ہے، کیا تم اس جنگ کا امتحان کے لیے تیار ہو؟ بیٹا، اسی امتحان پر اللہ کے دین کی بقا کا انحصار بھی ہے۔ حسین مسکرائے اور فرمایا، نانا جان مجھ سے نہ پوچھیے، بلکہ جب سرزمین کربلا پر زیر خنجر قاتل میرا گلا ہوگا، زیر خنجر قاتل میرا گلا ہوگا اور زبان پر شکر خدا ہوگا تو آپ خود ہی سن لیں گے اور حسین کے صبر کا مظاہرہ ملاحظہ فرما لیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ نامہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس رہا۔ بنت رسول نے ظالموں کے ظلم پر برداشت کرتے ہوئے 2-2.5 ماہ کے بعد ہی اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر ابن ملجم کی زہر آلود تلوار لگی اور آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اپنا وعدہ میں نے پورا کیا، اب تک فاتح خیبر تھا، آج ساقی کوثر بن گیا۔ اب وہ نامہ میرے پاس ہے اور میرے بعد یہ نامہ آئمہ کے پاس ہوتا ہوا رسول خدا کے آخری وصی 12ویں امام صاحب الزمان کے پاس ہوگا۔ ہر امام اس نامے کی ہدایت
کے مطابق اپنے اپنے فرائض منصبی کو انجام دے کر رخصت ہوں گے، مگر آخری جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خداوند عالم عمر طویل اور زمانے عریض دے کر یہ موقع فراہم کرے گا کہ دیکھو یہ بھٹکی ہوئی اور گمراہ قوم راہ راست پر آتی ہے یا نہیں۔ جب اپنے احکامات کی نافرمانی دیکھے گا اور حجت تمام ہو جائے گی تو حکم ہوگا کہ رسول اور اہل بیت رسول کا انتقام لیا جائے۔ یہ سب کچھ زمانے رجت میں ہوگا، جس پر ہر شیعہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان ذوات مقدسہ کے یہ امتحانات اس لیے نہیں تھے کہ خداوند عالم ان حضرات کے درجات روحانی اور ایمانی کو جانچنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، وہ عالم الغیب تو پہلے ہی اس سے ان کے ایمانی درجات سے باخبر اور واقف تھا۔ یہ تمام امتحانات صرف اس غرض سے ہوئے تھے کہ دنیا والے اگر یہ کہیں کہ حسین میں ہی ایسی کون سی خاص بات تھی کہ ان کو جنت کی سرداری مل گئی، فلاں صاحب کو سردار جنت کیوں نہیں کہتے؟ جواب میں حسینی خدمتگار یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین جیسی شہادت پیش کی جائے تو ہم آپ کو کچھ رتبہ دے سکیں۔ اصل میں جنت کی سرداری یا اسی قسم کے دیگر مراتب کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، وہ جس کو بھی چاہے نوازے۔ یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کو خاتون جنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یا حضرت علی علیہ السلام کو ساقی کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے جبرائیل امین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نامہ لے کر نازل ہوئے، جس میں جناب رسول خدا سے لے کر تمام اوصیاء رسول ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرائض مندرج تھے۔ حضرت نے اس نامے کو کھولا اور پڑھا اور جبرائیل سے فرمایا کہ مجھے اپنے خالق کا حکم با کم و کاست منظور ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اپنی مہر کا حصہ کھولا اور پڑھا، جو فرائض منصبی اس میں درج تھے پڑھے، ان پر عمل کیا، شدائد و مصائب پر برداشت کیے اور اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ خاتون جنت نے اپنے فرائض پر عمل کیا۔ حضرت امام حسن نے اپنی مہر کا حصہ پڑھا، اس پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی مہر کا حصہ پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی باری آئی اور یہ نامہ ان کے پاس پہنچا۔ آپ نے اپنے فرائض کو پڑھا اور ان پر عمل کر کے شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کیا اور رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت علی ابن الحسین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنے فرائض انجام دیے، اور اب وہ نامہ میرے پاس ہے۔ میں باحکم خدا بے خوف ہراس اس پر عمل کر رہا ہوں اور دین حق کی تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ نامہ اسی طرح ہر امام کے پاس پہنچتا ہوا امام آخر الزمان علیہ السلام تک پہنچے گا، اور وہ جو شدائد اب تک معصومین علیہ السلام پر ہوئے ہیں انتقام لیں گے۔ تنویر دوم، عصمت امام۔ مذہب حقہ جعفریہ کا اس پر ایمان ہے کہ امام اول عمر سے آخر عمر تک ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک و منزہ اور معصوم ہو۔ مگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے عصمت ضروری نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی عصمت کو ضروری مان لے تو ان کے مذہب کی تمام عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں تو وہ امام مان لیے گئے ہیں جو برسوں حالت کفر میں زندگی گزار چکے ہیں۔ حالانکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ ایسا شخص جس پر دین کی اصلاح کا دار و مدار ہو، اس کو ہر گناہ سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ اس کی امامت سے وہ فائدہ جو ایک سچے اور صادق امام سے ہو سکتا ہے ہرگز ظہور پذیر نہ ہوگا، بلکہ اس کے غلط فتوے سے دین و دنیا کے امور میں مفاسد عظیم
کے پیدا ہونے کا امکان ہے، اور اگر یہ دیکھ کر کہ یہ شخص امور دینی اور دنیاوی میں غلط فتوے دے رہا ہے برطرف کر دیا جائے تو باہمی نزاع اور فسادات کا اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے، اور اس خطرے کے پیش نظر اگر خاموشی اختیار کی جائے تو پھر دین کو خود ہم نے اپنے ہاتھوں رخصت کر دیا، اور کار خلافت کو خود ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر تک پہنچا دیا۔ حالانکہ خدا نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے کر معصوم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے تصویر میں لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد معصوم ہے، کیونکہ اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک ایسے شخص کی اطاعت جو محرمات پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہو حرام ہے۔ خداوند عالم ایسے شخص کی اطاعت کا حکم ہرگز نہیں دے سکتا جو خود گناہگار اور دوسروں کو برائیوں سے منع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ لا ینال عہد للظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، یعنی میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، اور جو شخص ایک دن بھی کافر رہا ہو وہ ظالمین کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور حقیقی صادق کو امام تسلیم کرو، اور یہ کہو کہ صادق ہمارا امام ہے۔ تنویر صوم آئے تطہیر۔ روایات عوام و خواص میں بتواتر مرقوم ہے کہ آئے تطہیر اہل بیت رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو کہ آل ابا ہیں، اور بعض احادیث سے آئے تطہیر کے مصداق تمام ائمہ طاہرین ہیں۔ صاحب کشاف نے باوجود متعصب ہونے کے قصہ مبائلہ میں ذکر کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو مبائلے کی دعوت دی تو انہوں نے کچھ مہلت چاہی، اور تنہائی میں اپنے سردار عاقب سے، جو بڑا صاحب رائے تھا، مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عاقب نے کہا واللہ محمد پیغمبر ہیں، اور حق کو انہوں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جو قوم کسی پیغمبر سے مبائلہ کرتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر تم نے ان سے مبائلہ کیا تو ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو مبائلہ نہ کرو بلکہ صلح کر لو۔ جب صبح ہوئی تو رسول خدا مبائلے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو آپ کی آغوش مبارک میں حسین تھے، دائیں جانب انگلی پکڑے ہوئے حسن تھے، اور پس پشت فاطمہ و علی تھے۔ اس طرح آپ میدان مباہلہ میں تشریف لائے اور اپنے چاروں صادقین سے فرمایا کہ جب میں اس قوم کے لیے بد دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ دوسری جانب اسقف نجران نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ اے گروہ نصارہ، میں اپنے سامنے اور مد مقابل ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ ان سے ہرگز مبائلہ نہ کرو، ورنہ زمین پر ایک نصرانی بھی باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا وہ سب لوگ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم آپ سے مبائلہ نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اگر مبائلہ نہیں کرنا چاہتے تو مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے مسلمان ہونے سے بھی انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا آمادہ جنگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، صلح چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہر سال 2000 ہلے ماہ سفر میں اور 1000 ہلے ماہ رجب میں 30 نفیس زرہیں ہر سال دیا کریں گے۔ رسول خدا نے بعد صلح ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ صلح نہ کرتے اور مباہلے پر رضامند ہو جاتے تو تم میں سے ایک فرد بھی باقی نہ رہتا، حتیٰ کہ وہ طائر جو اس صحرا میں درختوں پر ہیں، اور قوم نصارہ ایک سال کے اندر سب ختم ہو جاتی۔ صاحب کشاف نے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر سے تشریف لائے، بالوں کی سیاہ ابادوش اقدس پر تھی۔ پھر حسن و حسین آئے، اس کے بعد علی و فاطمہ آئے، اور ان سب کو آپ نے اپنی ابا میں لے لیا۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تو بس چاہتا ہی یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کے رجس، برائی کو دور رکھے، اور جیسا حق طہارت ہے ویسا ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔ اس کے بعد صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صرف انہی حضرات کو
مباہلے میں کیوں ہمراہ لے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ایسے پرخطر موقع پر اپنے اعضاء اور اولاد کو جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں لے جانا پسند نہیں کرتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صداقت کا یقین تھا اور یہ حضرات بھی آیہ مذکورہ کے مطابق پاک و پاکیزہ اور صادق تھے، اس لیے آپ صرف ان کو ہی اپنے ہمراہ لے گئے۔ مالک جو اہل سنت کے امام ہیں اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو جناب رسول خدا تقریباً 6 مہینے تک جب بھی نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو پہلے دروازے فاطمہ پر بآواز بلند آیہ تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ابی داؤد نے بھی بالکل یہی لکھا ہے۔ انس اور صحیح بخاری جلد 4، صحیح مسلم، صحیح ابو داؤد وغیرہ نے جب حضرت عائشہ سے یہی روایت کی ہے، اور صحیح مسلم جلد 4 میں باب فضائل امیر المومنین میں سعد وقاص نے روایت کی کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے علی و فاطمہ و حسن و حسین کو بلایا اور ان کو اپنی ابا میں داخل فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ابو داؤد نے اپنی صحیح میں سلمہ سے روایت کی کہ آیہ تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی تھی، اس وقت ابا میں علی، فاطمہ، حسن و حسین تھے اور میں دروازے پر بیٹھی تھی کہ رسول خدا نے دعا فرمائی، خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی برائی، رجس اور گناہ کو دور رکھنا اور پاک و پاکیزہ رکھ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ میں آگے بڑھی اور کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میری زوجہ ہو، تمہاری عاقبت بخیر ہے۔ اسی قسم کے مضامین اکثر کتب اہل سنت میں مرقوم ہیں۔ یہاں رجس سے مراد صرف گناہ نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی برائی، عیب اور بدی سے تطہیر مراد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے جو غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ذوات مقدسہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اور یہ ثابت ہے کہ ہر ایک امام نے دعوی امامت کیا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ان کا دعویٰ صحیح اور سچا تھا۔ تنویر چہارم، فضائل اہل بیت اطہار۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت اور میری محبت 7 مواقع پر مفید ثابت ہوگی۔ نمبر 1 بوقت موت، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 بوقت مبعث، نمبر 4 بوقت نامہ اعمال، نمبر 5 بوقت حساب، نمبر 6 بوقت میزان، نمبر 7 بوقت صراط۔ حارث ہمدانی کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سوال کیا، اے حارث یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا مولا کا اشتیاق زیارت مجھے یہاں لایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے حارث کیا تم مجھے دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا بے شک۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے حارث جب تمہاری جاکنی کا وقت ہوگا تو تم مجھے اپنے پاس دیکھو گے کہ میں اپنے دوستوں کو جام کوثر دے رہا ہوں گا اور دشمنوں کو دور کر رہا ہوں گا، تو تم یہ دیکھ کر خوش ہوگے، اور جب دیکھو گے کہ میں صراط سے گزر رہا ہوں اور لوائے حمد میرے پاس ہے تو تم اور بھی خوش ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ ابو حمزہ صومالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علی تمہاری محبت جس دل میں ہوگی اگر اس کا ایک قدم صراط سے ہٹ جائے گا تو دوسرے قدم پر وہ ثابت قدم ہوگا، حتیٰ کہ خداوند عالم اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح تیز ہوا پتوں کو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت میں بروز قیامت کروں گا اگرچہ ان کے گناہ زمین والوں کے برابر ہوں گے۔ نمبر 1 جس نے دل سے میرے اہل بیت کی مدد کی ہوگی، نمبر 2 جس نے حالت اضطراب میں ان کی استناعت کی ہوگی، نمبر 3 جس نے دل و زبان سے ان کو دوست رکھا ہوگا، نمبر 4 جس نے میرے اہل بیت سے ضرر کے دور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ نیز انہی حضرت نے فرمایا کہ ارشاد گرامی قدر ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے میرے اہل بیت کو دوست رکھا اس کو خدا روز قیامت دوست رکھے گا اور اس دن اس کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی
میں نے اپنی امت کے ہر چھوٹے بڑے عالم کو عالم ارواح میں دیکھا، تمہیں اور تمہارے شیعوں کو دیکھا، ان کے لیے دعا کی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ فضائل شیعوں کے بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، غم و علم تمہارے نزدیک نہ آ سکیں گے، لوگ غمگین ہوں گے اور تم زیر سایہ عرش خوش و خرم ہوگے، لوگ مصروف حساب ہوں گے اور تم نعمت پروردگار سے فیضیاب ہوگے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ارشاد گرامی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو علی کو دوست رکھے گا اس کو روز قیامت پیغمبروں کے درجے میں جگہ ملے گی، اور جو علی کو دشمن رکھے گا وہ روز قیامت یہودی محشور ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری محبت کا سوال ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر 70 قسم کے ملائکہ ہیں، اور ان کی ہر قسم تعداد میں روئے زمین کے انسانوں سے زیادہ ہے، اور ہر فرشتہ ہماری ولایت کا ماننے والا ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمن نے جناب میثم توار سے روایت کی کہ میں ایک شب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ جس پر صبح کو خدا رحمت نہ نازل فرماتا ہو مگر وہ جس کے دل میں ہماری محبت ہو، اور نہیں ہے کوئی بندہ جس پر خدا عذاب نہ نازل فرماتا ہو مگر وہ جس کے دل میں ہماری دشمنی ہو۔ میں جب صبح کرتا ہوں تو اس تصور میں کہ خدا میرے دوستوں سے خوشنود ہے، خوش ہوتا ہوں، اور وائے ہو ہمارے دشمنوں پر کہ جب وہ بدبخت صبح کرتے ہیں تو عذاب الہی ان کو جہنم کی خبر دیتا ہے، اور ہماری محبت اور دشمنی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو ہمیں دوست رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ہم سے اپنی دوستی کو بالکل خالص کر لے، جس طرح سونے کے کھوٹ سے خالص کیا جاتا ہے۔ ہم ہیں برزگان خدا، ہمارے فرزند پیغمبر ہیں، ہم ہیں وصی و اوصیاء، ہم ہیں یاوران خدا و رسول۔ جو ہم سے جنگ کرے وہ گروہ شیطان سے ہے۔ جو شخص چاہے کہ یہ معلوم کرے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھے کہ اس کے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ہرگز ہمارا دوست نہیں ہے، اور خدا اور اس کے فرشتے ایسے کافر کے دشمن ہیں۔